بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی وظائف میں خوش آمدید۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ بادشاہ بننے کا نسخہ۔ ایک بیکاری نے ایک بزرگ کے سامنے 10 سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بیکاری نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب میں نسلوں کا بیکاری، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجویز کرتے ہیں، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور میں اگر ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ بیکاری مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بیکاری نے پیسے گنے، وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوائیں۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا، تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ بیکاری گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا، تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بیکاری چلا گیا۔ وہ 30 دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا۔ وہ خوشی سے چھلانگے لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی۔ بیکاری نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ کا مالک بن گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا، یہ بانڈ تمہارا نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا۔ تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بیکاری کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک بیکاری کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ وہ بیکاری کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کروائی۔ بیکاری کو 50% کا حصہ دار بنایا اور سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا تھا اور بیکاری کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی، کلرک اور بیکاری دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت بیکاریوں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے، اس میں ان کلرک اور بیکاری کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کی صدقے سے شروع ہوئی، یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے 20 لوگوں سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی اور غیر متحد بھی، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ملی۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی، انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔